امن یجیب المضطر اذا دعا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 سے شروع کرتے ہیں، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور وہ دور کر دیتا ہے برائی. یعنی جب بھی کوئی بندہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مضطر کہتے ہیں اضطراب کہتے ہیں انسرٹن کنڈیشن وہ انگلش میں، ٹھیک ہے جی، بالکل پریشانی کی حالت، وہ پریشانی کہ بندہ جب بسا اوقات ایک ایسی پریشانی کے اندر گھر جاتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے لیے اس میں آگے راہ کہاں پہ، کوئی راہ نظر نہیں آتی پریشانی کے عالم میں، وہاں پہ راہ جو نکالتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے. بہت سے اس کے اوپر واقعات ہیں، وقت ہمارے پاس کام ہوتا ہے، بہت واقعات ہیں. مشہور تو وہی ابو جہل کے جو بیٹے ہیں حضرت اکرمہ بن ابو جہل، جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے سمندر کے اندر جب سارے یہ جا رہے ہیں کشتی کے اوپر سفر کرنے، اور ساروں نے کہا پہلے تو بتوں کو پوجتے ہیں، اور جب کشتی کے اوپر ساروں نے جب سمندر کے اندر طغیانی دیکھی، لہریں دیکھیں، تو سب کفار نے کنہوں نے پکارا؟ کافروں نے پکار کے کہا کہ آج اگر ہم صحیح سلامت اتر گئے تو ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں گے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. کنہوں نے کہا؟ کفار نے. لیکن اللہ نے پھر وہ کشتی پار لگائی، جب کشتی پار لگی، جب اتر گئے تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، کون سا اللہ جی، کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، توبہ استغفار. انہوں نے نہ مانا، انہوں نے دل میں بات رکھ لی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ کا خدا سچا ہے. وہ گئے اور اسی واقعے سے انہوں نے جا کے ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں، ان کا بیٹا جو ہے اکرمہ، انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا. اس طرح کی بے شمار قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے، سورۃ الانعام کے اندر 40-41 کے قریب آیات. اللہ فرماتا ہے جب انسان مشکل میں پھنستا ہے نا تو اس وقت اللہ کو پکارتا ہے اور گڑ گڑا کے پکارتا ہے، اور جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو گویا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی وہ مشکل میں پھنسا ہی نہیں تھا، یا کبھی اسے اللہ نے مشکل سے نکالا بھی تھا کہ نہیں نکالا تھا. میں تو مشکل سے نکال دیتا ہوں، لیکن تم پھر مشکل سے نکالنے والے کو بھول جاتے ہو. مشکل سے نکالنے والے کو تو وہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، وہ نہیں بھولے. انہوں نے کہا جب مشکل حل ہو گئی ہے تو ہم نے سچے اللہ کو پکارا، بتوں کو تو نہیں پکارا کہ آج بت ہماری مدد کریں، وہاں پہ ہمیں اللہ نے بچایا ہے. تو امن یجیب المضطر، جو اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو جتنے واقعات آپ کے کوئی ذہن میں آتے ہیں، کوئی بھی پریشانی کہ ایک واقعہ میں نے ایک حافظ اساکر ابن حجر کا بھی میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھوڑا ہوتا تھا، میرے خچر تھا میرے پاس، اور میں لوگوں کو سواریوں کے اوپر چلاتا تھا، اور جو میں یہاں سے فلاں جگہ لے گیا اور اس کا کرایہ لے لیا. تو ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا جی فلاں یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، اتنا کرایہ طے ہوا. میں نے اس کو لے کے چل پڑا. جب آگے جہاں جو راستہ بتایا تھا، راستے میں جاتے ہوئے آدھے راستے میں پہنچے تو وہ مجھے کہنے ادھر سے موڑے. تو میں نے کہا جی راستہ تو یہ ہے اور یہی اصل راہ. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے راستہ پتہ، آپ ادھر سے چلیں. وہ غلط راستے پہ لے گیا اور آگے گئے تو آگے جنگل بیابان، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہاں ہی میں نے اترنا، ادھر ہی روک دے. جب میں نے خچر روکا تو انہوں نے خنجر نکال لیا اس بندے نے، اور اس نے کہا کہ میں تجھے، وہ میری جان کے مارنے کے پیچھے ہو گیا. میں بھاگا اور اینڈ پہ اس نے مجھے پکڑ لیا، میں اس سے نہ بھاگ سکا. تو اس نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ خچر لے لو، جو میرے پاس پیسے جو کچھ ہے تم لے لو، لیکن میری جان. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا ہو ہی گئی یہ چیزیں، یہ تو اب میری ہی ہیں، لیکن تمہیں بھی میں ماروں گا. تو مجھے اس اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خنجر لے کے میرے اوپر ہے اور وہ میرے اوپر حاوی ہے، اور یہاں پہ اب مجھے کون بچائے گا. تو اسی وقت یہ آیت میرے ذہن کے اندر آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کرتا ہے. میں نے یہ آیت پڑھی اور میں نے اس بندے کو کہا کہ ایسا کر، تو چل خچر بھی لے لیا، سارا کچھ لے لے، مجھے بھی مار لے، لیکن مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں صرف 2 نفل پڑھ لینے دے. میں نے کہا پڑھ لے، تو ادھر کون آئے گا تجھے بچانے کے لیے. جب میں نے نفل نیت کی اور اتنا ڈر تھا کہ میں نیت کروں گا تو یہ مار دے گا، تب میرے زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے، نماز پڑھنے کے لیے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے. لیکن یہ آیت جب میرے ذہن پہ آئی، یہ مجھ سے نماز کے اندر بھی اور پڑھنے نہیں ہو رہا، اور میں نے یہی آیت پڑھی تو اس کی برکت سے میرے زبان پہ جو ہے وہ نماز بھی جاری ہو گئی. میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ اسی اثناء میں دور سے ایک گھوڑے کے اوپر بندہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اس ڈاکو کو جو ہے سیدھا خنجر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا. اور میں اپنے گھوڑے کو اور سامان کو اور چیزیں صحیح سلامت لے کے واپس اپنی منزل کے اوپر پہنچ. جب اللہ سے آپ کسی بھی مشکل میں مانگیں گے، اور مانگ کے دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ کچھ مفہوم ہے, اس میں الفاظ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, آپ نے مفہوم ہم نے سمجھنا ہے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک وحدہ لا شریک ہے. انہوں نے کہا اللہ کیا ہے کوئی اس کا؟ آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہیں جب تم پریشان ہوتے ہو, کسی دکھ میں کسی پریشانی میں گھر جاتے ہو, تو وہ تمہیں اس مشکل سے باہر نکالتا ہے. اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے, جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ وہ ہے جب کوئی تمہارا بچھڑ جاتا ہے اور وہ گم جاتا ہے تو پھر اس سے تمہیں دوبارہ ملا دیتا ہے, اس کو اللہ کہتے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں بتا کے ذکر کیا انہوں نے, اللہ کی شان بیان کی کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو, بیمار ہوتے ہو, وہ تمہیں شفا دیتا ہے, پریشانی میں ہوتے ہو اس میں سے مشکل میں سے وہ نکالتا ہے. تو انہوں نے آگے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جانو, بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. نیکی آپ چھوٹی, یعنی بے شک آپ کسی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ سمجھو, لیکن اسے بھی چھوٹا نہ سمجھو, نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو. اور اس کے اندر دو تین ان کے اندر نصیحتیں تھیں, جن کے ایک تھا کہ نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو, دوسرا یہ تھا کسی کو برا نہیں کہو, اور تیسرا یہ تھا کہ اپنا جو کپڑا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کرو, یعنی یہ تکبر کے اندر آتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح کی ایک اور واقعہ ہے, اس کے اندر بھی مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ آپ کسی کو گالی نہیں دو, کسی کے اوپر ملامت نہیں کرو, کسی کو برا نہیں کہو, اور کپڑا جو ہے اس کو اپنے ٹخنوں کے سے نیچے نہیں پھیلاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے, مشکل کو حل فرمانے والا ہے. تو بندہ کسی بھی مشکل میں ہو, قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی رب کو پکارتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. اور قرآن کے اندر, یہ قرآن سے ہٹ کے وقت ہی نہیں ہے, قرآن پہ ہی باتیں نہیں پوری, قرآن کے اندر رہتا ہے. ابھی میں مغرب کے بعد بچوں کو میں سورہ واقعہ ابھی میں پڑھ کے ترجمے سے اسی کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع ہے, جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم اس کے بڑے قریب ہیں, حالانکہ تم قریب نہیں ہوتے, میں اللہ تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں, لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. سورہ واقعہ بھی. پھر ایک اور جگہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, جو بھی کسی مشکل میں اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کو خفیہ پوشیدہ آواز میں پکاریں یا اونچی آواز میں؟ نبی نے فرمایا چاہے آپ اونچی آواز میں پکارو یا چاہے دل میں پکارو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے. وہ دل میں بھی پکارو, اونچی آواز میں بھی پکارو, جس طرح پکارو گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور پکار کیا ہوتی ہے, ندا کیا ہوتی ہے, دعا, اذا دعاؤ, کہ بندہ دعا کرے. اسی لیے روایات کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ ایک بندہ بیمار تھا تو اس نے, اللہ کے ولی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا آپ الٹا خود اپنے لیے دعا کریں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ جو بندہ اضطراب کے اندر ہوتا ہے, کسی پریشانی کے اندر ہوتا ہے, اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے. میں خود کدھر بھی جاتا ہوں تو میں جا کے کسی بیمار کے پاس جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں, اس سے زیادہ نہیں بیٹھنا. آپ کسی کی بیمار پرسی کے جائیں دیکھو تھوڑی دیر بیٹھنا, اس کو تنگ نہیں کرنا. اور دوسرا, اس کو اپنے لیے اس سے دعا کروائیں آپ, کیونکہ بیمار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سنتا ہے. بیمار کی دعا جلدی سنی جاتی ہے, مسافر کی دعا جلدی سنی جاتی ہے, جو مظلوم ہے مظلوم کی دعا ڈائریکٹ جلدی سنی جاتی ہے. اور جو بندہ مقروض ہے, بیمار, مسافر, مظلوم اور مقروض, جو قرض میں دبا ہوا ہے, ان چار بندوں کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. پھر دعا کے 3 درجات ہیں. دعا آپ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یا تو دعا کو فوراً قبول کر لیا جائے گا, آپ کی بات جو بھی ہوگی وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. دوسرا, یا اس دعا کے لیے آپ کے لیے آخرت میں کوئی نہ کوئی اجر رکھ دیا جائے گا. جب آپ آخرت میں جائیں گے اور آپ کو کوئی اجر انعام ملے گا تو اللہ جی یہ کس چیز, اللہ فرمایا دنیا میں تو نے فلاں دعا مانگی تھی, وہ تجھے دنیا میں چیز نہیں ملی, لیکن اس دعا ضائع نہیں ہے, تو وہ تو نے دعا مانگی تھی وہ تیری دعا سنبھال کے رکھ لی گئی, آج آخرت میں اس دعا کا دنیا میں تجھے نہیں ملا, آج یہاں پہ تجھے اجر مل رہا ہے. یہ حدیث کا مفہوم سنا. اور تیسرا,
نہ دنیا میں وہ قبول ہوئی اور نہ آخرت میں اس کو رکھا گیا، تو تیسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ آپ کی اس دعا کے بدلے جو مانگا اگر وہ نہیں ملا تو اللہ کو اس کی حکمت جانتا ہے کہ وہ آپ کو کیوں نہیں دینا، تو اس کے بدلے اللہ آپ کی کوئی نہ کوئی مشکل یا مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے وہ اللہ۔ اپنے اندر غور کرو، اتنی بڑی بڑی چیزوں سے نہیں سمجھ آتی تو دیکھو کہ جب تم مشکل میں گر جاتے ہو، اور جب بندہ مشکل میں گرتا ہے اور بالکل اسے لگتا ہے کہ یار آج یہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں مشکلات کے اندر، وہاں پہ اگر راستہ کھلتا ہے تو اللہ ہی کھولتا ہے۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو تم اس نصیحت کو۔ سوچو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ جب مصیبت میں پھنستے ہو وہاں سے صرف اللہ وحدہ لا شریک نکال سکتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں نکال سکتی۔